नाजरीन, उस मंगोल आंधी और आग ने अजीम इस्लामी सल्तनत को रौंद कर रख दिया। उस अजीम शहर की शिकस्त ने मुसलमानों की रूहों को एक ऐसा जख्म दिया जिसको आज तक मुसलमान नहीं भूले। मैं साजिद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज दास्ताने शहर, और आज हम आपके लिए एक दर्दनाक वीडियो लेकर आ रहे हैं जिसमें हम जानेंगे कि सकूत बगदाद कैसे हुआ, मंगोलों ने किस तरह इल्म के मरकज़ और इस्लामी तमकनत और अरूज की मिसाल एक अजीम शहर बगदाद को तबाह बर्बाद किया, किस तरह लाखों मुसलमानों का कत्लेआम किया गया और फिर एक इस्लामी खलीफा की मौत किस दर्दनाक अंदाज से हुई। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। ये 13वीं सदी का वस्त था। बगदाद अब्बासी खिलाफत का दारुखिलाफा और एक अजीम शहर था। बगदाद पूरी दुनिया में एक इल्मी मरकज़ के तौर पर जाना जाता था। बगदाद शहर की बुनियाद अब्बासी ख़ानदान के जद्द अमजद अबू जाफ़र मंसूर ने 762 ईस्वी में रखी। खिलाफत बनु उमैया के बाद खिलाफत अब्बासिया ने बहुत ज़्यादा अरूज पाया। 13वीं सदी के वस्त में अरब दुनिया, अफ्रीका, शाम, इराक, फारस और जदीद अफ़गानिस्तान तक सल्तनत अब्बासिया की सरहदें फैली हुई थी। ये खिलाफत अब्बासिया का आखिरी दौर था। खिलाफत का इदारा इंतहाई कमज़ोर हो चुका था। ये वो ज़माना था जब मंगोल फ़ौज एक आंधी की तरह शहरों को तबाह करते हुए आगे बढ़ रही थी। इस वक्त मंगोल सल्तनत का हाकम चंगेज़ खान का पोता मंगू खान था। मुल्कों की फतूहात के सिलसिले में अब उसका अगला हदफ खिलाफत अब्बासिया का मरकज़ बगदाद शहर था। नाजरीन, उस ज़माने में बगदाद पर खिलाफत अब्बासिया के 37वें खलीफा मुतासम बिल्ला की हुकूमत थी। सन 1242 ईस्वी में मुतासम बिल्ला ने तख्ते खिलाफत संभाला तो मुख्तलिफ ममालिक खिलाफत से अलहदगी इख्तियार कर रहे थे। मुतासम बिल्ला की गिरफ्त कमज़ोर पड़ रही थी। खलीफा मुतासम बिल्ला के इंतहाई करीबी वज़रा में एक नामवर वज़ीर इब्ने अलकुम्मी भी था, जो खलीफा के बेटे से नाला होने की वजह से खिलाफत के भी खिलाफ हो चुका था। अलकुम्मी के मशवरे पर खलीफा ने अपनी फ़ौज का अक्सर हिस्सा दीगर इलाकों में मुहिम्मात पर भेज दिया। 1251 ईस्वी को मंगोल शहनशाह की ताजपोशी की रस्म में खलीफा मुतासम बिल्ला ने एक वफ़द तहाइफ के साथ भेजा। मंगू खान ने खलीफा मुतासम बिल्ला की हाज़िरी की शर्त रखी, मगर खलीफा ने हाज़िर होने से इनकार कर दिया। इस पर मंगू खान मज़ीद नाराज़ हो गया। सन 1257 ईस्वी में मंगोल हाकिम मंगू खान ने बगदाद पर हमले की तैयारियां शुरू कर दी। उसने 1.5 लाख की फ़ौज जमा की और अपने इत्तेहादियों को भी जंग की तैयारियों पर कायल कर लिया। अब मंगोलों के साथ आर्मीनी, मसीही और चीन की अफवाज भी शामिल थी। जलालुद्दीन ख्वारज़म से शिकस्त खाने वाले जॉर्जियन भी अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए तैयार थे। इस कदर बड़ी तादाद में तैयारियों के बावजूद खलीफा मुतासम बिल्ला ने कोई तैयारी न की। शायद उसे ये गुमान था कि बगदाद पर हमले की सूरत में पूरा आलम इस्लाम उसके दिफा के लिए पहुंच जाएगा, मगर ऐसा न हुआ। उस वक्त शहर में मौजूद अब्बासी फ़ौज की कुल तादाद 50,000 थी, जबकि मंगोलों के पास जो फ़ौज थी उसकी तादाद 1.5 लाख से भी ज़्यादा थी, जिसमें 80,000 मंगोल, 1,000 चीनी इंजीनियर्स, 42,000 आर्मेनियन और 20,000 जॉर्जियन फौजी भी शामिल थे। नवंबर सन 1257 ईस्वी को मंगू खान ने अपने भाई हलाकू खान और चीनी कमांडर कांगवा की कमांड में फौज को बगदाद की तरफ रवाना किया। हुकुमी ने खलीफा से गद्दारी करते हुए हलाकू खान को तमाम मालूमात फराहम की और उसको बगदाद पर हमले की दावत दी, और हमले के बाद उसके साथ मुकम्मल तावन करते हुए उसकी
فتح کو یقینی بنایا۔ ہلاکو خان نے 29 جنوری سن 1258 عیسوی کو بغداد شہر کا محاصرہ کر لیا اور خلیفہ کو ہتھیار ڈالنے کا کہا۔ بعض مورخین اور تجزیہ نگاروں کے نزدیک منگولوں کی تیاری سے محاصرے تک کے درمیانی عرصہ میں خلیفہ کے پاس 2 راستے تھے۔ ایک یہ کہ وہ فوج تیار کرتا، شہر کی دیواروں کو مضبوط کرتا اور منگولوں کا مقابلہ کرتا، یا پھر پرامن طریقہ سے ہتھیار ڈال کر شہر کو بچا لیتا۔ مگر خلیفہ نے ایک تیسرا ہی راستہ اختیار کیا اور وہ یہ تھا کہ اس نے کچھ بھی نہ کیا۔ خلیفہ نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا اور دیگر ممالک سے امداد کا انتظار کرنے لگا۔ منگولوں کے خوف اور باہمی انتشار کی وجہ سے کوئی بھی اسلامی فوج خلیفہ کی مدد کے لیے نہ پہنچی۔ ہلاکو خان نے دریائے دجلہ کے دونوں کناروں پر اپنی فوج کو تعینات کر دیا۔ 5 فروری کو ہلاکو خان نے شہر پر منجنیقوں کی مدد سے آگ برسانا شروع کر دی۔ عباسی فوج مقابلے کے لیے باہر نکلی تو منگول فوج نے دریائے دجلہ کے بند کو کئی مقامات سے توڑ دیا، جس کے پانی کے بہاؤ میں بہت سے عباسی فوجی بہہ گئے اور بڑی تعداد کیچڑ میں پھنس گئی اور منگولوں کی تلواروں کا نشانہ بنی۔ بہت کم تعداد میں فوجی واپس شہر پہنچ پائے۔ چینی انجینئرز نے بارود کا استعمال شروع کیا تو عثمانی فوج میں بھگدڑ مچ گئی، کیونکہ انہوں نے اس خطرناک ہتھیار کو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آگ کی بارش جاری رہی جس نے سارے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ جب خلیفہ متعصم باللہ کو نظر آ گیا کہ وہ دفاع نہیں کر سکتا تو اس نے ایک قاصد کے ذریعے مذاکرات کی دعوت دی، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ ہلاکو خان نے اس کی اس پیشکش کو مسترد کر دیا۔ آخر 10 فروری سن 1258 عیسوی کو خلیفہ متعصم باللہ نے ہتھیار ڈال دیے۔ ہتھیار ڈالنے کے بعد بھی 3 دن تک منگول فوج شہر میں داخل نہ ہوئی اور پھر 13 فروری کا دن بغداد کے مسلمانوں کے لیے تباہی کا پیغام لے کر آیا اور منگول فوج شہر میں داخل ہو گئی۔ منگول فوج نے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ جو شخص سامنے نظر آتا اسے قتل کر دیا جاتا۔ 1 ہفتے تک مسلمانوں کے خون سے فتح کا جشن منایا جاتا رہا۔ عورتوں کی اسم دری ہوتی رہی۔ بوڑھے، بچے اور عورتیں دیکھتے ہی قتل کر دیے جاتے۔ شہر میں موجود تمام مساجد، لائبریریاں، ہسپتال اور محلات تباہ کر دیے گئے۔ کتب کا سب سے بڑا ذخیرہ اور مرکز دارالحکمہ یا ہاؤس آف وزڈم کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ تمام کتابیں دریا میں پھینک دی گئیں اور اس طرح ایک عظیم اسلامی تاریخی اور علمی ذخیرہ ختم کر دیا گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ دجلہ کا دریا پہلے انسانی خون سے کئی دن تک سرخ بہتا رہا اور بعد میں کتابوں کی سیاہی کی وجہ سے کالا۔ اس قتل عام میں ایک بھی سپاہی زندہ نہ بچا اور 5 سے 10 لاکھ بے گناہ شہری موت کے منہ میں پہنچا دیے گئے۔ ہلاکو خان کی ماں اور بیوی کے عیسائی ہونے کی وجہ سے شہر میں موجود صرف عیسائیوں کی جان بخشی کی گئی۔ تمام شہر صفائے ہستی سے مٹ گیا۔ خلیفہ متعصم باللہ کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کی آنکھوں کے سامنے خون کی ہولی کھیلی جاتی رہی، مگر خلیفہ بے بسی کی حالت میں قتل عام دیکھنے پر مجبور تھا۔ خلیفہ کو کئی دن تک قید خانے میں بھوکا رکھا گیا۔ دوسری طرف شہر میں لاشوں سے تعفن پھیلنے لگا۔ تعفن اور بدبو اس قدر زیادہ تھی کہ ہلاکو خان کو اپنا خیمہ شہر سے باہر منتقل کرنا پڑا۔ پھر ایک دن خلیفہ کو بلا کر ہلاکو خان کے سامنے پیش کیا گیا۔ خلیفہ متعصم باللہ کے سامنے کھانا پیش کرنے والی تشتری رکھی گئی۔ بھوک سے بے حال خلیفہ نے تشتری کا ڈھکن اٹھایا تو اس میں ہیرے جواہرات تھے۔ ہلاکو خان نے خلیفہ سے کہا
کہ کھاؤ ان جواہرات کو۔ خلیفہ نے کہا کہ میں یہ جواہرات کیسے کھا سکتا ہوں؟ اس پر ہلاکو خان نے کہا کہ تم نے یہ جواہرات اپنے سینے سے لگا کر نہ رکھے ہوتے اور ان کو فوج پر خرچ کر کے اس کو مضبوط کیا ہوتا تو آج میں دریائے دجلہ بھی پار نہ کر سکتا۔ خلیفہ نے کہا کہ یہ میری شکست تھی، شاید خدا کو منظور تھی۔ اس پر ہلاکو خان نے کہا کہ اب جو تمہارے ساتھ ہونے والا ہے وہ بھی تمہارے خدا کی مرضی ہے۔ منگولوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر کسی حکمران کا خون زمین پر گرے تو اسے زمین قبول نہیں کرتی اور اس کے بعد قدرتی آفات آتی ہیں۔ اسی لیے ہلاکو خان کے حکم پر خلیفہ معتصم باللہ کو ایک قالین میں لپیٹ کر اس پر اس وقت تک گھوڑے دوڑائے جاتے رہے جب تک اس کی جان نہ نکل گئی، اور اس طرح خلافت عباسیہ کا باب ختم ہو گیا اور اسلامی عروج ایک مرتبہ پھر زوال کا شکار ہو گیا۔ ناظرین، سقوط بغداد اسلامی تاریخ کے دردناک واقعات میں سے ایک ہے جس نے پوری امت مسلمہ کو رنجیدہ کر دیا اور اس کے زخم آج بھی تازہ ہیں۔ مگر اس تباہ کاری سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ جب بھی اسلامی حکمران اپنے دفاع سے غافل ہوئے، ملت کے اندر سے القمی جیسے غدار پیدا ہوتے رہے اور ملت باہمی انتشار کا شکار ہوئی تو مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ اس کے بعد یہ عظیم شہر منگولوں کے ہاتھوں میں چلا گیا اور پھر ایک طویل عرصے کے بعد سن 1393 عیسوی میں تیمور برلاس، جسے تیمور لنگ بھی کہا جاتا ہے، اس نے اس شہر پر دوبارہ قبضہ حاصل کیا اور اس طرح ایک نئے اسلامی دور کا آغاز ہوا۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ باکس کا استعمال کریں۔